السلام علیکم حاضرین محترم، اس وقت جب کہ ہم یہ پروگرام آپ کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس وقت دنیا کے اندر کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 2,28,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ان میں شرح اموات 9,351 ہیں، جبکہ ایک حوصلہ کن بات یہ ہے کہ اس پہ ریکوری کی جو شرح ہے وہ 85,985 ہے۔ یہ ایک خوشائن بات ہے کہ متاثرین سے زیادہ اس وقت ان کی صحتیابی کی جو شرح ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے جبکہ کرونا کو عالمی وبا قرار دیا جا چکا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی معروف دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ کے رجسٹرار اور استاد الحدیث حضرت مولانا اکرم کشمیری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جب کہ کرونا جو ہے وہ ایک عالمی وبا اختیار کر چکی ہے، اس سلسلے میں ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال صاحب، آپ نے بہت اہم سوال بھی کیا ہے اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے کہ اس وبا کو جو عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، اس کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے، کیسے آتی ہے، کس طرح اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں تو ہمارے ڈاکٹر حضرات اور حکومت وقت وضاحتیں وقت میں کرتی ہے اور بہت ساری ہدایات بھی دیتی ہے۔ اس میں بنیادی بات جو ہمیں یاد رکھنے کے لیے ہے، جو بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں سمجھنے کے لیے بھی ہے اور اس کا علاج بھی اس میں بڑی حد تک موجود ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر یہ کہ وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے آتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی تبدیلی رونما نہیں ہوتی کہ جو اللہ کے حکم اور اس کا منشا اور مرضی کے خلاف ہو۔ اب سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ اس طرح کی جو باتیں رونما ہوتی ہیں اور آئے دن ہوتی رہتی ہیں، اور جو قیامت قریب آ رہی ہے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ افراتفری بہت پھیل جائے گی، پریشانیاں بہت بڑھ جائیں گی، مصائب بڑھ جائیں گی، اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ مسلمان یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہوں گے کہ یہ کیوں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ وائرس ہو یا اس طرح کی اور وبائی امراض ہوں، یہ پیش آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے یہ ہمیں پیش آتی ہیں۔ ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج جو اگر آپ سوچیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، علماء کے بیانات کی روشنی میں، تو وہ ایک ہی نظر آتا ہے کہ ایسی صورتحال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے،
اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ ہم سے یہ گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کی سزا کے طور پر ہم پر یہ اور اس طرح کی بہت ساری وبائیں مسلط کی جا رہی ہیں۔ مولانا یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے بہت اچھے انداز سے، بہت واضح انداز سے بتایا کہ یہ صورتحال جو اس وقت عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس کے اندر ہمارا دین ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے گا کہ کیا اس صورتحال کے اندر کیا ہم اپنی مساجد کے اندر ان جو فرائض ہیں اس کو متروک کیا جا سکتا ہے یا اس کے اندر تخفیف کی جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ سوال بھی آج کل بہت چل رہا ہے اور حکومت کی طرف سے بھی اس پر اچھا خاصا زور دیا جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، جس طرح بھی آپ نے تخفیف عبادات کے بارے میں سوال کیا کہ عبادات کے اندر تخفیف کی جا سکتی ہے۔ تخفیف کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ فرائض جو فرض ہے ہماری عبادت، اس میں کمی بیشی کی جائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو نوافل عبادات ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، ان میں تخفیف کر لی جائے۔ اب اگر تخفیف کرنا ایسا کہ جس کی وجہ سے وبا کے پھیلاؤ میں کمی آ سکتی ہے اور معاشرے میں امن و سکون قائم رہ سکتا ہے، ایسی تخفیف میں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ تخفیف ایسی ہے کہ اس کا تعلق فرائض سے ہے، واجبات سے ہے، تو وہ تخفیف نہیں کر سکتے۔ مثلا 4 رکعت نماز فرض ہے، اگر یہ اعلان کر دیا جائے خدا نخواستہ کہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا مولانا، یہ اس سلسلے میں مختصراً یہ فرمائیے گا، کیا کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ مساجد کو بند کر دیا جائے اور مساجد میں کسی قسم کی عبادت نہ کی جائے؟ قطعاً نہیں، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مساجد کو عبادت سے نہیں روکا جا سکتا۔ خود قرآن کریم میں فرمایا کہ من اظلم ممن مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مساجد کو اس کے ذکر سے روک دے۔ اللہ کی مساجد کا قیام ہی ذکر اللہ کے لیے ہے، اور ذکر اللہ سے مراد عبادات ہیں، عبادات کے لیے ہے، تو عبادات سے مساجد کو نہیں روکا جا سکتا، اور نہ مساجد بند کی جا سکتی ہیں، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں آپ بجائے 3 نمازوں کے خدا نخواستہ 2 نمازیں پڑھ لیں یا 1 نماز پڑھ لیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے احکامات کے اندر تخفیف نہیں کی جا سکتی اور نہ ترمیم کی جا سکتی۔ اللہ کے احکامات ویسے ہی رہیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ تخفیف تو ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گھر میں نماز پڑھ لیں، بجائے مسجد میں نماز پڑھنے کے گھر میں پڑھ لیں، جس طرح آج کل یہ کرونا وائرس جو ہے جس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ نمازیں آپ گھر میں پڑھ لیں، اور نفلی نمازیں یا سنتیں ہاں، وغیرہ۔ تو فرض تو آپ اگر پڑھ سکتے ہیں مسجد میں تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت سارے اعذار ایسے ہوتے ہیں، عذر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نمازیں گھر میں پڑھی جاتی ہیں۔ مثلاً آپ ہی کی کتابوں میں دیکھیں کہ اگر موسم خراب ہو، آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، یا کوئی ایسا راستہ بند ہے، آپ اس کی بندش کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں جا سکتے، تو پھر آپ اس میں نماز گھر پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن اگر جہاں مسجد میں آپ بآسانی جا سکتے ہو تو وہاں مسجد میں جانا شاعر اسلامی میں سے ہے، اور ان کو آپ ترک نہیں کر سکتے، جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا۔ آج کی گفتگو ہماری مولانا اکرم کشمیری، استاد الحدیث جامعہ اشرفیہ اور رجسٹرار جامعہ اشرفیہ لاہور، ان سے ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ان تمام صورتحال کے اندر مساجد کو بند نہیں کیا جا سکتا، البتہ سنن اور نوافل یہ گھروں میں ادا کرنے چاہیے، اور ان تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ فرائض کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کو گھروں میں ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے کے بعد۔